یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبے میں ہم جس خاص موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں دیکھیں گے وہ ہے سوشل میڈیا کے فائدے اور اس کے نقصان۔ میرے بھائیوں، ہر نئی چیز کے تعلق سے آگاہ رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے کہ اس سے کیا ہم فائدہ لے سکتے ہیں اور کن کن نقصانوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر صرف آنکھیں بند کر کے اگر ہم اس میں کود پڑے تو ہم کتنا کچھ اپنا برباد کر بیٹھیں گے کہ بعد میں پھر اسے حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ جب نئی سگریٹ آئی تھی، سگریٹ نئی آئی تھی، تب علماء اکرام نے اس کے اوپر فتویٰ جو لگایا شروع میں کہ اس کے اندر کیا قباحت ہے، کیا چیز ہے، کیا لگ رہا ہے، تو اس وقت کا پروپیگنڈا یہ تھا، اس وقت کے ایڈورٹائزمنٹس میں یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سگریٹ سموکنگ سے لنگز مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں، تبھی کی ایڈ اگر آپ دیکھو گے پرانی، آپ کو ایڈ مل جائے تو سگریٹ سموکنگ صحت کے لیے اچھی ہے ایسے بتایا جاتا تھا شروع میں، بعد میں جا کے پتا چلا۔ لیکن اس زمانے میں بھی علماء کرام نے دیکھا سگریٹ کو تو اس سے کہا دیکھیں کہ اس سے منہ میں بو تو آتی ہے، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد آنے سے منع کیا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ کے منہ میں سے پیاز کی بو آ رہی ہے، تو انہوں نے اس اعتبار سے شروع میں مکروہ کا فتویٰ لگایا تھا، مکروہ کا۔ لیکن بعد میں جب ثابت ہو گیا کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، یہ سلو پوائزن ہے، اس سے لنگز برباد ہوتے ہیں، ہیبٹ فارمنگ ہے، ٹار اور اتنے سارے پرابلم ہے اس کے اندر، تو تب جا کے اسکالرز نے اپنا فتویٰ چینج کیا، بتایا نہیں، مکروہ نہیں، حرام ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج بھی آپ کو ایسے بعض لوگ ملیں گے جو وہ پرانا والا فتویٰ کہیں سے لے کر ابھی بھی بولے مکروہ ہے، حالانکہ وہ واضح طور پر حرام ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، حلال ہے؟ حرام ہے نا، تو یہ سلو پوائزن ہے، یہ سلو پوائزن ہے۔ زہر پینا حلال ہے، حرام ہے نا، تو یہ سلو پوائزن ہے۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا کا بھی میرے بھائیوں اس کے اندر کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اکبر آج ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر کلیئر کٹ ہمارا ایک نظریہ قائم نہیں ہوا نا تو ہمارے کتنے ہی نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لاک ڈاؤن کے زمانے کی بات ہے کہ بچوں کو، اس سے پہلے بچوں کا کیا معاملہ تھا، بچہ اور موبائل ٹچ کرے گا، تم بچے ہو کے میرے موبائل ٹچ کرو گے، موبائل تک پہنچنا ہے تمہیں، بچے ہو کر کوئی چانس نہیں ہے بچوں کا موبائل تک پہنچنا۔ یعنی موبائل بچوں کی زون نہیں تھا، بچوں کی زون کے باہر کی چیز تھی لاک ڈاؤن سے پہلے۔ لیکن لاک ڈاؤن میں جب سکولز وغیرہ بند ہوئی اور جب سکولز کی تعلیم وغیرہ موبائل کے ذریعے ہونے لگی، اور پھر کیا ہو گیا، بچے موبائل سے کنیکٹ ہوئے اور وہاں جو کنیکشن جڑا، ہاں، تو اس کے بعد سے آج گھر کی بات ہے یہ کہ بچوں کو کیسے موبائل سے بچائیں۔ آج وہی سکول جو ایک زمانے میں کہتی تھی کہ بچے کو موبائل پہ اٹینڈ کراؤ، آج وہی سکول ورک شاپ کر رہی ہیں کہ بچوں کو موبائل سے بچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے سارے بربادی کی چیزیں ظاہر ہو گئی ہے بچوں کے لیے کہ ابھی یہ بات بالکل آلموسٹ یونانیمس ہے کہ بھائی بچوں کو موبائل سے تو دور رکھنا چاہیے، بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے۔ لیکن کنیکشن کب جڑا؟ وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں۔ مجھے ایک شیخ کی مثال یاد آتی ہے، ایک شیخ ہیں جنہوں نے اس ٹائم پہ بھی سٹینڈ لیا تھا، بولے نہیں میرے بچے موبائل نہیں پڑھیں گے۔ تو لاک ڈاؤن پہ اسکول سے کال آ رہا تھا، وہ بتا رہے ہیں، بولے اسکول سے کال آ رہا تھا کہ آپ کے بچے اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اسکول، تو انہوں نے کہا نہیں بچے دوسرے طریقے سے پڑھ لیں گے لیکن اسکول موبائل پہ نہیں جائیں گے، موبائل میں نہیں دینے والا ہوں بچوں کو۔ اور الحمدللہ وہ بچے رہے، پھر بعد میں وہی اسکول پروگرام کر کے بتا رہی ہے کہ بچوں کو اسکول موبائل سے بچاؤ۔ تو میرے بھائیوں آج ہم دیکھیں گے اس کے کئی پہلو، شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں ڈائریکٹلی نیگیٹو اس کے پہلو آپ سب کے سامنے فٹافٹ بتاؤں، لیکن اعتدال اور انصاف کی چیز یہ ہے کہ اس کی پازیٹیو چیزیں پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ تو پازیٹیو چیز، سب سے بڑی پازیٹیو، سب سے اچھی چیز کیا ہے موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہوئی ہے وہ یہ کہ دینی علم حاصل کرنا آج آسان ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء دنیا میں جہاں کہیں ہیں، بڑے بڑے علماء، ان کا علم اویلیبل ہو گیا، ایکسیسیبل ہو گیا۔ اب ان کے علم سے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گاؤں شہر وغیرہ میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے آن لائن لائیو میں سوال پوچھ سکتے ہیں، لائیو میں ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ان سے تعلیم کے کورسز پڑھ سکتے ہیں، امتحان آن لائن دے سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ریسورسز جو ہے اعتبار سے، یعنی کیا کیا چیزیں مہیا ہیں، بہت ساری چیزیں موبائل کے ذریعے، کتابیں ہیں، PDF ہے، سرچ فیسلٹی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو تجوید کے ساتھ میں سیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ بہت آسان ہو گئی، اتنی آسان جتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو آج کے زمانے میں اگر کسی کو دین کی دعوت دینی ہے نا تو پچھلے کسی بھی زمانے سے زیادہ بہتر اور آسان آج ہو گیا ہے، کیونکہ آج آپ کہیں بھی بیٹھ کر دنیا بھر میں اپنی اچھی باتیں پہنچا سکتے ہیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آج دنیا کے جو برے لوگ ہیں نا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی ایریا میں اگر کوئی برا ہوتا تھا تو اس کی برائی اس ایریا میں پھیلتی تھی، وہ ایریا والے، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک سڑا ہوا ایپل آ جائے تو پورے ایپل کے لاٹ کو خراب کر دیتا ہے، لیکن آج کل وہ سڑا ہوا ایپل پوری دنیا کے ایپلوں پر اثر ڈال سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ مطلب کیا، ایپل کی بات نہیں ہو رہی ہے، انسانوں کی اور ان کی بات کی، یعنی کہ جو پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ایریا والے متاثر ہوتے تھے، آپ کو صحابہ کے دور میں بھی ملتا ہے کہ ایسے ایک سوال آ کے کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال سن کے سمجھ گئے، کہا کہ کیا تو حروریہ ہو، حروریہ جو خوارج کے متاثر جو لوگ تھے، کیا تم وہ ہو؟ سوال سن کے سمجھ گئے، یعنی کہ اچھا تم وہ علاقے والی ہو، وہاں سے وہاں وہ وائرس پھیلی ہے، یعنی کون سی وہ گمراہی وہاں اس علاقے میں پھیلی ہے۔ لیکن آج دنیا کا کوئی بھی گمراہ انسان کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی گمراہی کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر سکتا ہے، آج وہ دنیا بھر میں اپنی گمراہی پھیلا سکتا ہے۔ جس طرح اچھے لوگ اچھائی پھیلا سکتے ہیں تو برے لوگ برائی بھی پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کیوں؟ احتیاط بھی بہت ضروری ہے، اچھی چیزیں حاصل کرنا ہے، برائی سے بچنا بھی ہے۔ اچھی چیزوں میں علم، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ ہمارا دعوت ہے، دین کی دعوت پہنچانا، کہ دین کی دعوت دور دراز علاقوں تک پہنچ سکتی ہے، علاقے دور دور تک لوگ متاثر ہو سکتے ہیں صحیح اور حق بات سے۔ اچھے فائدوں میں یہ بھی ہے کہ کس طرح سے جو تجارت ہے وہ گرو ہوئی ہے، کس طرح سے انٹرنیشنل طور پہ پہنچ گئی ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت سے پہلے جو بازاریں ہیں وہ قریب آ جائے گی، مطلب اس کے اندر ایک دنیاوی طور پر پھیلنا آسان ہوگا۔ تو آج اگر مان لو کوئی شخص اپنے علاقے میں حلال روزی کے تعلق سے پریشان ہے، اور آج حرام بھی بہت بڑھ گیا ہے، ہر جگہ پہ حرام کے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ حلال کے موقع بھی تو بہت بڑھ گئے ہیں؟ کہاں ایک محدود سی دنیا ہے کہ آپ کو اپنی گلی اور علاقے اور گاؤں میں شہر میں بس وہاں اتنا ہی کام کر سکتے ہو، اب آپ بیٹھ کر کے انٹرنیشنل طور پہ حلال موقع ڈھونڈ سکتے ہو، حلال موقع حاصل کر سکتے ہو، آن لائن کام کر سکتے ہو، بہت ساری اپارچونٹیز بڑھ گئی ہے۔ مطلب جو حلال روزی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے موقع بھی بہت سارے بڑھ گئے، جو حرام کا چیلنج بڑا ہے تو حلال کا موقع بھی تو بہت بڑا ہے، وہ بھی تو دیکھنا چاہیے ہمیں۔ تو کئی فائدے ہیں جو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر سوشل میڈیا، تو اسلام نے سوشلائزنگ کو ابھارا ہے، سوشلائزنگ کو ابھارا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور جو ان سے تکلیف ملتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اعظم اجرا، اس کا بہت بڑا اجر ہے، من مومن الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم، اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ ملتا نہیں ہے، نہ ان سے ملی ہوئی تکلیف پہ صبر کرتا ہے۔ یعنی دو ٹائپ کے مومن ہیں، مومن ہے دونوں، لیکن ایک وہ مومن ہے جو لوگوں سے ملتا ہے۔ اب ملیں گے تو کیا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے کچھ بول دے جو دل کو برا لگ جائے، کبھی شعوری طور پر سمجھتے ہوئے، کبھی غیر شعوری طور پر نہیں سمجھتے ہوئے، مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے نے ایسا کچھ انٹینشن نہیں تھا لیکن کوئی چیز آپ کو بری لگ گئی، وہ یصبر علی اذاہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صبر کرتا ہے ان سے ملی ہوئی تکلیف پر، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے اس مومن سے جو لا یخالطہم، جو ان کے ساتھ نہیں ملتا اور نہ صبر کرتا ہے ان سے ملی ہوئی تکلیف پر۔ تو مطلب ملنا تو ابھارا گیا ہے نا۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے صلہ رحمی سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے، ہاں صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو علی المکافی، مطلب تم نے اچھا کیا میں نے اچھا کیا، تم نے مسکرایا میں مسکرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی کرنے والا تو وہ شخص ہے کہ سامنے والا رشتہ داری کاٹتا ہے اور یہ شخص جوڑتا ہے۔ یعنی اسلام نے یہ سکھایا کہ سامنے والا کاٹ رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، الگ الگ رہ رہا ہے، تو بھی تم جا کے السلام علیکم کیسے ہو خیریت وغیرہ جا کے مل رہے ہو، صلہ رحمی سکھایا ہے اسلام نے۔ تو یہ تو ملنا سکھایا ہے، تو دور دراز کے لوگ بھی مل سکتے ہیں، رشتہ دار جو کئی سالوں سے تعلق ٹوٹ گیا ہے وہ بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دور والے تو مل جاتے ہیں، قریب والے دور ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا، چار بھائی بیٹھے ہیں اور چاروں موبائل پر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہو کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور والوں سے باتیں ہوتی ہیں، قریب والوں کو نظر انداز انسان کر دیتا ہے، چراغ تلے بہت سارے اندھیرے آ جاتے ہیں۔ تو یہ فائدہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہمیں بچنا ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے یہ چند فائدوں میں آپ کو اور فائدے بتاتا رہوں گا، لیکن اب چند ہم جائزے لیتے ہیں کہ کیا کیا نقصان ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے، ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ ٹائم جو صرف ایک بار ملتا ہے زندگی میں، جو لمحہ ملا وہ ایک ہی بار ملے گا، ریڈو نہیں کر سکتے ہیں، وہ پھر سے زندہ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ گھنٹہ جو گیا وہ نہیں مل سکتا۔
اور رپورٹ میں آیا ہے متوسط طور پر ایوریج ایک شخص 2 گھنٹہ 25 منٹ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے روز ایوریج. یعنی کوئی ہے جو 4 5 6 7 گھنٹے ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں جو 1 گھنٹہ 0 گھنٹہ بھی ہے, لیکن ایوریج ہے 2 گھنٹہ 25 منٹ. اب یہ 2 گھنٹہ 25 منٹ اگر ٹوٹل کرو گے, کیونکہ زندگی میں کچھ ٹائم جو ہے سونے کا ٹائم ہے جو جاگے ہوئے ٹائم میں گرنا چاہیے, اور جاگے ہوئے ٹائم میں بھی کچھ ہے جو پرسنل نیڈ, ٹوائلٹ, کھانا بنا پینا وغیرہ, تو جو بچا ہوا ٹائم ہے اس میں سے 2 گھنٹہ 25 منٹ جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. زندگی کے اگر ٹوٹل سال ملاؤں گے تو کئیوں سال ہو جاتے ہیں. یعنی کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزارے, جوانی کہاں گزارے, پتہ ہے نا 5 سوال ہوں گے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5. آدم کی اولاد پاؤں نہیں ہلا پائے گا قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے یہاں تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا, زندگی کے بارے میں, زندگی کہاں گزارے, تو زندگی کہاں گزارے میں ابھی زندگی کا ٹوٹل ہے نا یہ ایک دن کا اتنا, تو زندگی کے کتنے سال ہے سوشل میڈیا پہ گزارا ہے, کیا کر رہا ہے, اسکرولنگ کر رہا ہے وغیرہ. تو یہ ایک بہت بڑی بربادی ہے, کیونکہ ٹائم تو ایک ہی بار ملتا ہے. اور میرے بھائی جو میں بات بول رہا ہوں نا, سوشل میڈیا کو خاص انگیجنگ کرنا, اس کو کوئی چھوڑ کے نہ جائے, اس میں جمع رہے. ایک زمانہ تھا پہلے جو پیج ختم ہو جاتا تھا, نیچے آ گئے پیج ختم, ابھی پیج ختم ہی نہیں ہوتا ہے, اب تم جاتے رہو اسکرول کرتے رہو. مطلب آج وہ لوگوں نے اس طرح سے ورک کیا ہے, دنیا کے سب سے اچھے دماغ کام کرتے ہیں کہ کیسے آدمی کو چپکا کے رکھے اس پر. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ, ایک رپورٹ ہے جو ایک سائنس جو میگزین ہے, سائنس آن لائن جو میگزین ہے science.org, اس پر یہ آرٹیکل آیا ہے کہ جو 5 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں ان کی برین کی اسٹڈی کی گئی, تو دیکھا گیا ان کا برین اور ڈرگ ایڈکٹ کا جو برین ہے نا اس کے سیم بیہیویئر دکھ رہا ہے. جو ڈرگ ایڈکٹس کا ایڈکشن ہوتا ہے نا, ایسے یہ لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتا ہے جو 5 گھنٹے گزارنے لگتے ہیں ایوریج. کیوں؟ کیونکہ بنایا گیا ہے اس طرح سے. اب دیکھیے ڈرگز برے ہیں یہ تو معلوم ہے, بچوں کو بچا کے رکھتے ہیں, بولے بیٹا نہیں ڈرگ سے بچنا, یہ سب برباد کر دے گا, آدمی گٹر میں پڑے ہوئے دکھتے ہیں. لیکن یہ آن لائن گٹر دکھے گا ہی نہیں کسی کو کہ کون کیسے پڑا ہوا ہے, اس کا کیا حال ہو گیا, اس کی زندگی کتنی برباد ہو گئی, کیا کر سکتا تھا, کیا بن سکتا تھا, کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا, اور کیا ہو گیا, کیا برباد ہو گیا, کیا چیز چلی گئی. تو یہ چیز سے آگاہ رہنا بہت ضروری ہے, اس کے خطرے کس طرح سے انگیجنگ ہے. اب اس سے بچنا کیسے, دیکھیے ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو نقصان دیکھیں گے تو اس سے کیسے بچے, ساتھ ساتھ میں دیکھتے آتے ہیں. تو یہ ٹائم کا فیکٹر ایسا ہے نا میرے بھائی کہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں لوگ, کیا پسند ہے وہاں سے شروعات ہے. اور اس میں بہت سارے سوشل میڈیا ایسے ہیں کہ آپ کو شروع میں ایسی چیز بتائیں گے جو آپ کو پسند ہے. کتنے لوگ ہیں نیکی سے شروع کرتے ہیں اور گناہ میں پہنچ جاتے ہیں. آہستہ آہستہ کیا چیز سجیسٹ کرنا ہے, کیسے آہستہ آہستہ ٹریک بدلنی ہے, شروع میں نہیں. خطواتی شیطان جو بولتے ہیں نا, قرآن کی آیت ہے نا کہ شیطان کیا کرتا ہے, نقش قدم ہوتا ہے نا, یہ بھی نقش قدم کے پرفیکٹ ویسے کے ویسا ہی کام کرتا ہے سوشل میڈیا. نقش قدم کیا ہے, شیطان ڈائریکٹلی بولے کفر کرو تو آدمی نہیں کرے گا, بولے میں ایمان والا ہوں. لیکن شیطان کہتا ہے دیکھو تم ایک کام کرو, اتنی بڑی نیکی مت کرو, یہ اس سے چھوٹی نیکی کرو. نیکی کرو, منع نہیں کر رہا ہوں, یہ بڑی نیکی چھوڑ کر چھوٹی نیکی کرو. چھوٹی کرنے لگے, اب اس کی بات سن لیے نا, چھوٹی نیکی کرنے کی جگہ اب یہ جائز کام کرو نا, جائز ہے, حرام تھوڑی بول رہا ہوں. اب نیکی سے تو چھوڑ کے جائز پہ آ گیا, بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی پہ آیا, چھوٹی نیکی سے بولے جائز پہ آ جاؤ تم. تو جائز پہ آ کر یہ تھوڑا سا مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, یہ کر لو. حرام نہیں ہے نا, حرام تھوڑی بول رہا ہوں. پھر کرنے لگے اتنا, پھر بولے ابھی تم ایسا کرو, تم تھوڑا سا چھوٹا والا گناہ کر لو. سگیرہ گناہ تو معاف ہوتے ہیں نا, سگیرہ گناہ کرو. سگیرہ کرنے لگے, بڑا کرو لیکن ابھی کرنا, بعد میں توبہ کر لینا, اچھے بن جانا, ابھی گناہ کر لو. خطواتی شیطان پہلے دن کرتے کرتے پھر ایک دن بولے گا کفر کر لو, اللہ کو چھوڑ دو, تم یہ نہیں مانتے ہو تم, یہ سب یہ ہوتے ہیں شیطان کا نقش قدم. سوشل میڈیا کیسے, پہلے تم کیا دیندار پسند کرتے ہو, تمہیں دینداری سجیسٹ کرے گا شروع میں, ہاں, پھر آہستہ آہستہ کچھ چیز آنے لگے گی, کوئی چیز سجیشنز میں آنے لگے گی. کیونکہ فائنلی کون لوگ چلا رہے ہیں, تم تو ان کے رحم و کرم پہ ہو گئے نا, ان کے انوائرمنٹ میں ہو, وہ ان کی جگہ ہے, ان کی دکان ہے, وہ لے جانے کے لیے تمہیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں آہستہ استعمال لے جائیں گے. آپ تو ان کے رحم و کرم پہ ہو. ہمارے پاس کوئی اچھی خاصی مسلم اسلامک سوشل میڈیا تو ہے نہیں, ہم پورے دنیا کے 200 کروڑ مسلمان مل کر ہم ایک اچھی سوشل میڈیا اپنی بنا نہیں سکے کہ بھئی ہم جس میں یہ برباد کرنے والے کام نہیں کریں گے, یہ بے حیائی پھیلانے والے کام نہیں کریں گے, آہستہ آہستہ برباد کرنے والی چیزیں نہیں کریں گے. ہمارے پاس تو ہے نہیں, تو جب تک ہے نہیں تو کیا کریں گے, یہی ہے, تم ان کے رحم و کرم پہ ہو تو پھر اب کیا کریں گے. اب اس میں بچنے کا طریقہ کیا ہے, میں یہاں پہ اچھا سا زوردار بیان دوں کہ سب لوگ چھوڑ دو. تو ایک طریقہ سب سے بہتر ہے میرے بھائیوں
کہ حقیقت میں اپنے بچوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا چیز ضروری ہے، جو غیر ضروری تو اس کو پکا چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک شخص کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ جس چیز کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ چیز کو چھوڑ دے، وہ چیز کو چھوڑ دے۔ ہاں تو اب آپ کو میں بتاؤں، میں خود میرے 40 سوشل میڈیا پہ میرے پرسنل بھی اپلوڈ ہوتے ویڈیوز، فیس بک وغیرہ، یوٹیوب، انسٹاگرام، لیکن میں نہ فیس بک پہ ہوں نہ انسٹاگرام پہ ہوں۔ ہاں میں خود نہیں ہوں، بس ایک آدمی ہوتا ہے جس کا کام ہے جا کے پوسٹنگ کرنا ہے، میں خود نہیں ہوں کیونکہ میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں، میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بھی وہی بات کہہ رہا ہوں، چھوڑو یہ سب۔ اور جس کو لگتا ہے ضروری ہے نا تو اپنا ایسٹیمیٹ کرو کہ ضروری کتنا ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، تو ایپ کا ٹائمر لگتا ہے، معلوم ہے ایپ میں ٹائمر ہوتا ہے، آپ موبائل میں جا کے سیٹنگز میں دیکھو گے ہر ایپ کے ٹائمر آپ لگا سکتے ہو کہ یہ ایپ مجھے 15 منٹ بعد وہ بند کر دے گا ایپ کو۔ اور اگر خود پہ اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہے کہ ٹائمر کو کنٹرول کریں، کیونکہ کوئی جا کے ٹائمر بڑھا بھی سکتا ہے، اتنا سیلف کنٹرول نہیں ہے تو کسی اور کو کنٹرول دے دینا چاہیے۔ ہاں کیونکہ ایسے بچوں کے لیے تو پیرنٹل کنٹرول کے ایپ آتے ہیں، بچوں کے پاس اگر ڈیوائس تو پہلے ہونا ہی نہیں چاہیے، ریئلی میں کہہ رہا ہوں بچوں کے پاس ڈیوائس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے میں خود کوئی بھی بتایا اتنی ساری بربادیاں، کیونکہ جو چیز بڑے کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں بچے کہاں سے کنٹرول کریں گے، بیچارے بچے ہو تو ہاں معصوم ہوتے ہیں۔ اور کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، برابر۔ اور سوشل میڈیا کا بناتی ہے، یہ آج کی پیڑھی ہے نا سوشل میڈیا کی تربیت میں بڑی ہو رہی ہے، یہ کیا پیڑھی بن کے آنے والی ہے نا، آپ کو پتا نہیں ہے کتنی بڑی بربادی میں ہم جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کیا ہے، کتنے سارے ماں باپ بیبی سیٹر کی طرح موبائل کو یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا، یہ لو بیٹا یوٹیوب دیکھو، دے دیے، اب بچہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا چیز اس کے دل پر کیا اثر کر رہی ہے وہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے، یہ بربادی، اس کو بچاؤ۔ خود آپ دیکھو گے بل گیٹس کی آپ سرچ کر کے دیکھ لیجئے، بل گیٹس نے اپنے بچوں کو 14 سال سے پہلے میں نہیں دیا تھا ڈیوائس۔ ہاں اسٹیو جابس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، تقریباً 14 سال۔ تو ابھی کیوں ہم برباد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بنایا گیا اس طرح سے۔ آپ کو پتا ہے کتنے سارے بچوں کے کیسز آ رہے ہیں، انگوٹھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے انگوٹھے جو ہے نا اس کے اندر یہ فروزن تھمز ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جو گیمز کھیل رہے ہیں وہ اتنا گیمز کھیل کے یہ تھمز کا پرابلم ہو گیا ہے۔ آنکھیں، اب یہ دنیا اللہ نے 360 ڈگری جو دنیا بنائی ہے نا، وہ دنیا اتنی سی اسکرین ہے، بس اتنی اسکرین میں لگے رہتے ہیں، آنکھوں کا پرابلم ہو رہا ہے۔ ہاں کتنے بچوں کو آنکھوں کا پرابلم ہو رہا ہے، فزیکل پرابلمز ہو رہے ہیں۔ ہمارے بچپن میں کیا کرتے تھے بچے، جب کھیلنا ہے تو باہر نکلتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، ابھی کیا کرتے ہیں، لگے ہوئے گیم میں، سوشل میڈیا میں، اور اس کے اندر کیا ان کو پٹی دی جا رہی ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، بے وجہ مارنے والی گیمز۔ ہاں یعنی کیوں مار رہے ہو بھائی، نہیں سروائیول، کیوں؟ یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے، یہ کنسپٹ خود ایک غلط کنسپٹ ہے، بے وجہ مارنا گیمز میں۔ ہاں گیمز میں مار کے وائلنس سے انسینسٹیو ہو گئے، انسینسٹیو یعنی اب وہ وائلنس، مرتے ہوئے دیکھنا، یہ سب نارمل ہو گیا۔ ہاں یہ کیا ہے، اندر بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہے جس کے اثر آج نہیں ہو رہی، یہ بیج ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بیج ہے جو آگے آگے کیا رزلٹ دیں گے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، آگے آگے ظاہر ہوگا تب لوگ پچھتائیں گے کاش ہم پہلے کنٹرول کر لیتے تھے۔ تو یہاں سمجھنا کیا ہے، یہ بچوں کو تو بچانا چاہیے، بین، فل بین۔ اور اگر کوئی مجبوری سمجھتا ہے تو پیرنٹل کنٹرول ایپ ڈالو، پیرنٹل کنٹرول ایپ ڈالو، گوگل کا بھی آتا ہے، آپ اپنے بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے بچے کا موبائل سوئچ آف کر سکتے ہو، اپنے موبائل سے بیٹھے بیٹھے بچے کے ایپ کے ٹائمرز لگا سکتے ہو۔ اور نوجوان، بچہ بولتا ہوں تو نوجوان بھی اس میں آتے ہیں، کیونکہ نوجوان جو فیز ہوتا ہے نا بہت ٹف فیز ہوتا ہے، اب پڑھائی کرنا ہے، کریئر بنانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے، دنیاوی طور پہ صلاحیت حاصل کرنی ہے، اور وہ ٹائم پہ برباد کر رہے ہیں زندگی۔ تو کیا کرو، کچھ یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر دیکھو کیا ہے نا، یہ خیر ہے، کو انفسکم واہلیکم نعرہ پڑھے ہیں نا ہم نے قرآن میں کہ بچا لو اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے، جہنم کی آنکھ سے بچاؤ۔ یہ ہے آج جو ریلز میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کتنی بربادی، ہاں کتنی ساری چیزیں، بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے۔ ہاں اور کس طرح سے آرٹیفیشل، سب آرٹیفیشل، جو آرٹیفیشل خوشیاں اپنی بتاتے ہیں، خوشیاں کے مومنٹس، ہیپی مومنٹس بتاتے ہیں، لیکن کئی سارے اس میں سے تقریباً آرٹیفیشل ہوتے ہیں، اور ان کی نقلی خوشیاں دیکھ کر کے اصلی غم ہو جاتا ہے انسان کو۔ مطلب ڈپریشن میں کتنا بڑھ رہا ہے معلوم ہے، ڈپریشن کی سٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھو گے، اور ایسی واضح ایک سٹیٹسٹک مجھے ملی ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا کا گروتھ ہو رہا تھا، تو سیم چارٹ میں ڈپریشن کا گروتھ دیکھتے ہیں تو سیم میں ہوا ہے، یعنی دونوں کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا گروتھ اور ڈپریشن کا گروتھ جو معاشرے میں ہوا ہے، خاص طور سے ٹین ایج گرلز میں دیکھا گیا ہے، یہ رپورٹ جو میرے پاس ہے، ہاں جو سائنس ڈائریکٹ یا کہیں پر ہے، تو اس کے اندر دونوں کی گروتھ سیم سپیڈ میں، سیم ہو رہی تھی۔
تو میرے بھائیوں یہاں پہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کنیکٹ کرنے کے لیے تو دنیا کو کنیکٹ کرنے کے لیے، لیکن جتنا اکیلا پن آج ہو گیا ہے، جتنا لونلینس آج ہو گئی ہے، اتنا شاید کبھی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ دور کے لوگ قریب ہو گئے، قریب کے لوگ دور ہو گئے، اور جو قریب کے لوگوں سے شفقت، نرمی، محبت، وارمتھ فیل ہوتی تھی، وہ نہیں فیل ہو رہی ہے. وہ سب کے رشتے کمزور ہو گئے ہیں. اور کہنے کے لیے تو سوشل میڈیا پہ بہت کنیکٹڈ انسان ہو، لیکن قریب کے لوگ دور ہو گئے، تو اکیلا پن بڑھتے جا رہا ہے. غم اور ڈپریشن پتہ ہے آج کے دور میں جو بڑھ رہا ہے جو تیزی سے، سوشل میڈیا اور ڈپریشن کا کنیکشن، یعنی دونوں کا واضح کنیکشن ہے. ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ جو اصل چیز ہے اسٹرینتھ، اصل چیز کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے نا، شوہر بیوی کے ساتھ وقت گزارے، سوشل میڈیا پہ لگے ہو گھر میں رہ کر. آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، کانا یتقی فی ہجری وانا حائضہ ویقرأ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹتے. بیوی بتا رہی ہیں، میری گود میں سر رکھ کے لیٹتے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور وہ قرآن پڑھتے. مطلب کیا؟ یہ وہ زمانے کی بات ہے جہاں یہودی تو اچھوت بنا دیتے تھے عورتوں کو حیض میں، یعنی کہ اچھوت یعنی کہ گھر میں نہیں ہو سکتے، الگ ایریا ہے، گھر کے باہر کا ایک الگ کمرہ ہے، اس میں رہوں گے جب تک حیض جائے گا، پھر اندر آئیں گے. تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کو توڑا، وہ توڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی اچھوت نہیں ہو جاتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہے، میں حیض کی حالت میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گود میں سر رکھ کے لیٹتے اور قرآن بھی پڑھتے. یعنی اللہ سے بھی تعلق جڑا ہے، دین سے بھی تعلق جڑا ہے، اور بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار رہے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا ہو گیا ہے بھائی، جو چیز پرائرٹیز ہوتی ہے نا، پرائرٹیز، اہمیت، ترجیحات، کیا چیز فرسٹ، کیا چیز سیکنڈ، کیا چیز زیادہ اہم، کیا چیز کم اہم، سوشل میڈیا کی وجہ سے نا کچھ بھی کہیں بھی مطلب جو زیادہ اہم چیزیں چھوٹ جاتی ہے. کہنے کے لیے تو میں سوشلی کنیکٹڈ ہوں، لیکن زیادہ اہم چیزوں کو چھوڑ کر کے ایسی غیر ضروری چیزیں اس پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی کوئی صبح میں کہیں کچھ وائٹ کلر کا کوئی یعنی سینڈوچ کھایا، تو اس سے مجھے کیا لینا دینا، اب تم وہ پوسٹ کر رہے ہو. یہاں پہ کیا ہے، غیر ضروری چیزوں پہ ٹائم ویسٹ بھرپور ہوتا ہے، یعنی ہے ہی ٹائم ویسٹ کا ڈیوائس. تو اس میں کیا اچھا کر سکتے ہیں ہم، اس کا اپنا دائرہ کیا بنا سکتے ہیں، وہ کچھ بنانا ضروری ہے. اور جتنا بچ کے زندگی ریئل لائف جیے نا، ریئل انسانوں سے تعلقات، یہ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے. فیملی لائف، بیوی بچوں کے ساتھ وقت، بچوں کی تربیت کرنا، والد صاحب بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کارواں کو آگے بھیج دیا اور خود اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے رک گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا کہا، ریس کا چیلنج کیا، کہا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ، ریس. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ ہلکی پھلکی تھی جسم میں، جوان تھی، دوڑ کر کے وہ جیت گئی، فرسٹ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ آئے. پھر وہ کہتی ہیں کہ کچھ وقت گزرا، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا جسم تھوڑا سا بڑھ گیا. اور پھر ایک بار ایسا پھر سے ایک سفر میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارواں کو آگے بھیج دیا اور پھر کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو چلو ابھی آج ریس. اور اس ریس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے. یعنی کہ آپ سوچو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 60 سال کی عمر میں بھی کتنے فٹ تھے، 58-60 کی ایج میں بھی کتنے فٹ تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہرائے اور کہا کہ یہ اس دن کے لیے، یعنی اس دن تم نے مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تمہیں ہرایا. دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا. اور عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹور روم، اور دیکھا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے خالی ہے، اور رونے لگے اور کہا کیسر اور تسرا فی الثمار والانہار، وہ لوگ تو باغات میں، نہریں میں ہیں، نہروں میں، وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہو اور آپ کا یہ ہے سٹور روم، آپ کا یہ سٹور روم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ترضا، اے عمر کیا تم خوش نہیں ہو، یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اللہ ترضا کیا تم خوش نہیں ہو، ان تکون لنا الاخرہ ولہم الدنیا، ہمارے لیے آخرت ہے ان کے لیے دنیا ہے. کم تھا لیکن خوش تھے. اس میں خوشی کوئی زیادہ سے نہیں ہوتی کہ زیادہ بھر بھر کے گھر میں آ جائے، سب فرنیچر اچھا آ جائے، سی وی والا گھر ہو تو خوشی ملے گی، ایسے خوشی ملتی ہے. خوشی مادی چیزوں میں نہیں ہے، خوشی تو ریئل چیزوں میں ہے. تو سوشل میڈیا میں کیا ہے، چمک دھمک، خوشیاں کیا ہے، خوشی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی سینری، دیکھو میں یہاں گھومنے آیا ہوں. کیا لگتا ہے گھومنے کیا جائیں گے تو خوشی ملے گی؟ کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے خوشی نہیں مل سکتی؟ ارے خوشی چیز الگ ہی چیز ہے. خوشی چیز کہاں سے ملتی ہے، کس چیز میں ملتی ہے؟ خوشی یہ چیزوں سے سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت میں ملتی ہے. اور اللہ کی عبادت کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ عبادت کو بھی نہیں چھوڑا ہے سوشل میڈیا میں. آپ عمرہ حج کرنے جاؤ تو دیکھو کیا دکھتا ہے وہاں پہ، موبائل فون لگے ہوئے ہیں،
तवाफ करते करते मोबाइल लगा रहे हो, हाँ, दुआ करते करते मोबाइल लगा के ऑनलाइन, और फोटोज डालते हैं, दुआ कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। ये क्या है? इबादतों में इखलास चला गया है। सोशल मीडिया की वजह से इबादतों में भी शो ऑफ आ गया है, इबादतें भी दिखावे वाली इबादतें होने लगी। हालांकि इबादत क्या, तहज्जुद में, रमजान की रातों में, ताक रातों में जाग रहे हैं, बोले जाग रहा हूँ, हाँ मैं जाग रहा हूँ, हाँ तहज्जुद का वक्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप जाग रहे हो तो आप सबको बताने की सोशल मीडिया में क्या जरूरत है? आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताने की क्या जरूरत है? मतलब शो ऑफ का एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसमें डरने वाली बात है कि नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि शिर्क क्या होता है, सब नेकियां बर्बाद करता है। और एक चीज है शिर्क असगर, छोटा शिर्क, और रिया छोटा शिर्क। छोटा शिर्क सब अमाल को बर्बाद नहीं करता है, वो काम को बर्बाद करता है। जो काम में रियाकारी आई, दिखावा आया, वो काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दबीबतुन नम्ल, जैसे चींटियां चढ़ जाती है ऐसे खामोशी से चुपचाप दिखावा अंदर आ जाता है। तो ये सोशल मीडिया के जमाने में ये बचना, अपनी इबादतों को बचाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खामोशी से करो, अल्लाह ताला उसका अजर देगा। हाँ, नियत अल्लाह ही जानता है, आपके दिल की नियत का फैसला हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खुद के लिए बात कर रहे हैं। किसी और का फैसला करने नहीं बोल रहे हैं कि उसकी नियत खराब लग रही है, उसकी नियत का फैसला अल्लाह करेगा। किसी की नियत पे जजमेंट लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ अपना मुहासबा, अपना जायजा करने की बात हो रही है। तो सोशल मीडिया की वजह से कितनी बुराइयां आ रही है, हाँ, कितनी सारी चीजें आ रही है जो संभालना है हमें। इल्म हासिल करने में गलत जगहों से इल्म नहीं हासिल करें। ऐसा होता है कि ऐसे बाज यूट्यूबर्स हैं जो जिस तरह से आज गुमराहियां फैला रहे हैं, क्योंकि उनको ऑडियंस मिल जाती है, ऐसे लोग मिलते हैं जो अच्छी बात कर लेते हैं लेकिन वो गुमराही फैला रहे हैं। इसी वजह से बहुत जरूरी है कि हम देखें कि कौन है तो किस बैकग्राउंड से, उनके उसूल क्या है। कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर, अब यहां से आपको जो मेंबर से आप जो खुतबा सुनते हैं हर हफ्ते, जो ये मस्जिद से प्रोग्राम जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ तौहीद वाले आते हैं। तौहीद जो लोग मानते हैं, शिर्क करने वाला यहाँ पे नहीं आएगा, ये मेंबर पे नहीं खड़ा रहेगा। यहाँ पे वही लोग आएंगे जो सही हदीसों बयान करने मानते हैं, जो ज़ईफ़ और मौजू हदीस बयान करना मानते हैं, नहीं आएंगे। यहाँ पे वही लोग आएंगे जो सुन्नत, इत्तिबा सुन्नत का रास्ता सिखाने में मानते हैं, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे जो बिदात सिखाने में, उनको यहाँ मौका नहीं दिया जाएगा इस मेंबर में। इस मेंबर पे वो लोगों को मौका दिया जाएगा जो कुरान और सुन्नत की बात को सबसे ऊपर रखना सिखाते हैं। जैसे बाज लोग हैं जो इमामों की मोहब्बत में, आलिमों की मोहब्बत में बोलते फला इमाम इतने बड़े थे, आखिर में तो इंसान थे। फिर क्या करते हैं, उनकी तारीफ करते करते बोले हम तो उनके मानने वाले, हम उनकी बात नहीं छोड़ेंगे। आप सारे इमामों ने किससे जोड़ने की कोशिश की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। अब आज क्या है मामला मेरे भाइयों, ये होने लगा है कि मोहब्बत में, ताजीम में, इकराम में, इज्जत में इस कदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दूसरे देने वाले भी आलिम ही हैं। हाँ, वो बता रहे हैं अब नबी की हदीस छोड़ देंगे, अपने नबी की हदीस जिनका कलमा हम पढ़ते हैं वो हदीस को छोड़ देंगे, लेकिन इमाम की बात को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन इंटरनेट पे तो सब मिलेंगे ना आपको। गलत मलत है मामला, वहां कोई ऐसा चेकिंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम थोड़ी है कि फिल्ट्रेशन हो क्या आ रही है। अब क्या है मामला, अब ये है कि आपको सब जब मिलने वाला है तो आपको खुद एहतियात रखना होगा, आपको खुद चेक करना पड़ेगा किससे इल्म हासिल कर रहे हो। क्योंकि आप जानिए ये बात, कफ़ा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया, सही मुस्लिम की हदीस है। एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है कि जो भी सुनता है पहुंचा देता है, जो भी सुनता है कह देता है, बता देता है। चेक करना होता है। अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो चेक करो। इब्न सीरीन का कौल है, ताबई, वो कहते हैं इन हादल इल्म दीन, ये जो इल्म है, हदीस का इल्म, ये दीन है तुम्हारा। फंजुरू अम्मन ताखुदूना दीनकुम, देखो किसके पास से अपना दीन ले लो। मतलब क्या कि जो भी स्पीकर हो, कौन से टॉपिक, क्या उसका तरीक़ेकार क्या है, उसका मनहज क्या है, वो चेक करना जरूरी है, फिल्ट्रेशन जरूरी है। एक और चीज हमें दिख रही है सोशल मीडिया के जमाने में, किसी भी इलाके में कुछ भी हुआ, अब वो चीज को वायरल करना, स्प्रेड करना, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों के दिलों में डर आने लगता है, खौफ आने लगता है। हालांकि नॉर्मल लाइफ हम जी रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दुनिया हम भी देखते हैं ना, आप शहर में निकलते हो तो कोई गांव में घर में थोड़ी बैठे हो, आप निकलते हो तो देखते हो, जीते हो। अब क्या होता है कि एक नजरिया कायम करने की कोशिश, लोगों के अंदर एक खौफ और डर डालने की कोशिश कि वो लोग हैं ना ऐसे हैं, ये कर रहे हैं, ये चाहते हैं। असल क्या है, वो इलाके में उस एक शख्स के साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। भाई एक शख्स के साथ हुआ, उसे उस इलाके के लिए रखो, उस गांव में हुआ वो गांव के लिए रखो। हम प्रॉब्लम्स वहां का वहीं पे डील करो। सबको क्यों खौफ में डाल रहे हो, सबको क्यों एक खौफ ज़दा जिंदगी देना चाहते हो, और सबका नजरिया क्यों ऐसा बनाना चाहते हो। होता क्या है ना, आप नॉर्मल रहो, आप ईमानदार रहो, अच्छे रहो, सच्चे रहो, खैर खा रहो,
ہاں لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ, لوگوں کی مدد کرو, کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی میں مدد کرو, کوئی مشکل میں ہو اسے اچھا مشورہ دو. سنسیئر انسان کہاں ملتے ہیں بھائی؟ امانت دار رہو, جہاں کام کرتے ہو, بزنس کرتے ہو, جاب کرتے ہو, سروس کرتے ہو, امانت داری کے ساتھ کام کرو. اللہ دیکھ رہا ہے, قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ایسے لوگوں کی قدر ہے. آسمان و زمین میں مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا, اللہ کے حق میں ہے نا. اب یہ خوف زدہ زندگی جو لوگ جینا چاہتے ہیں, خود ویسی زندگی دینا چاہتے ہیں دوسروں کو, ہر جگہ خوف پھیلانا چاہتے ہیں, بدگمانی. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ کسی کے بارے میں ایسا سوچ لو کہ ضرور اس کے دل میں ہمارے خلاف ایسی دشمنی ہے, یہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے, یہ ہماری جان لینا چاہتا ہے, ہماری مال لینا چاہتا ہے, ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. ایسے کسی کے بارے میں بھی سوچ لو. پھر کیا ہوگا, آپ اس کو اس نظریے سے دیکھو گے, پھر اپنا برتاؤ اس کے ساتھ ویسا کرو گے. پھر آپ کے برتاؤ میں ایسی کوئی چیز آئے گی کہ اس کے اندر نہیں تھی وہ چیز تو بھی پیدا ہونے لگے گی. اور ذریعہ کون بنا؟ آپ بنے. اس سے اچھا نارمل رہو نا, نارمل رہو, نیچرل رہو. بعض لوگ اس میں لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, ان کا ایجنڈا اس طرح سے ہوتا ہے, ان کو ایسا لگتا ہے نارمل لائف لوگ نہ رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو. نارمل رہو, اچھے رہو, سب کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ پیش آؤ. اس چیز کی قدر کرتے ہیں, دنیا کے انسان اس کی قدر کرتے ہیں. اور یہ جو نیوز ہے اس کے اندر بعض نیوز تو فیک ہوتی ہے, ڈائریکٹ جو فارورڈ ہوتا ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی جس کو کہتے ہیں, اس میں بہت ساری فیک نیوز پھیلتی ہے. ہر طرح سے سب طرف کے لوگ پھیلاتے ہیں, دوسرے طرف کے والے بھی پھیلاتے ہیں آپس میں, اور یہاں والے بھی آپس میں بعض چیزیں پھیلاتے ہیں جو فیک ہوتی ہے, یا فیک نہیں ہوتی تو آؤٹ آف پروپورشن ہوتی ہے. ایک چیز اتنی ہے اس کو اتنا بڑا بنا کر کے بتایا جائے, اس کو بڑا چڑھا دیا جائے. ہمیں سمجھنا کیا ہے, یہ چیز سے ایک دنیا کی زندگی جو جینی ہے ایسے بھی, اس کو کیوں مشکل بنا رہے ہو لوگوں کے لیے. حالات کو خراب کرنے میں یہ سب چیزیں بہت بڑا ذریعہ بنتی ہیں. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک رپورٹ ہے کولمبیا یونیورسٹی کی کہ فیس بک کے تقریباً یوزرز 70% یوزرز کوئی چیز فارورڈ کرتے ہیں نا, تو 70% لوگ پڑھے بغیر فارورڈ کرتے ہیں, صرف ٹائٹل پڑھتے ہیں, ہیڈ لائن پڑھتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, بری چیز جو ہوتی ہے نا, فیک نیوز, غلط بات, وہ نارمل نیوز سے, نارمل نیوز جو تیزی سے پھیلتی ہے اس سے 6 ٹائمز زیادہ سپیڈ میں فیک نیوز پھیلتی ہے. کیوں؟ مین وجہ یہ ہے کہ سب ٹائٹل پڑھ کے فارورڈ کرنے لگتے ہیں. جب ٹائٹل دیکھیں, پورا پڑھنے کی ہمت اور صبر نہیں ہوتا ہے, پڑھ کے چیک کرنا تو دوسری بات, پڑھتے ہی نہیں ہے, پڑھنے کے بعد چیک کرنا ہوتا ہے, جو صحیح ہے وہ فارورڈ کرنا ہوتا ہے, نہیں ہے تو چپ چاپ بیٹھو, اچھی باتیں پہنچاؤ, نہیں تو خاموش رہو, ہے نا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ. تو یہ کل کا ہی تو حصہ ہے, کہنے کا حصہ ہے نا سوشل میڈیا. تو یہ چیز کی وجہ سے سوشل میڈیا میں برائیاں بہت تیزی سے پھیلتی ہے, فیک نیوز بہت تیزی سے, ہمارے بارے میں بھی, مسلمانوں کے بارے میں بھی غلط باتیں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں, اور ہمارے یہاں پر دوسری چیزیں بھی, جنرل باتیں بھی جو ہے نا وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز سے آگاہ رہیں, الرٹ رہیں, کنٹرول کریں. ہر چیز فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. جس طرح سے حدیثوں میں کوئی بھی حدیث کسی نے پہنچایا, چیک تو کرو حوالہ ہے نہیں ہے, بات صحیح ہے, ثابت ہے, سچی ہے نہیں ہے, پھر پہنچاؤ. تو یہ چیز بہت ضروری ہے چیک کرنا. تو میرے بھائیوں, اب سوشل میڈیا تو آ ہی گیا ہے, موبائل میں ہے. یعنی کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ دیندار لوگ اپنے گھر میں ٹیلی ویژنز نہیں رکھتے تھے, ہاں کہ بھائی دیندار گھر ہے, ٹی وی نہیں ہوگا اس میں. ابھی کیا ہو گیا ہے کہ دیندار ہو بے دین ہو, سب کے پاس موبائل تو ہے ہی, اور موبائل کے ذریعے بہت چیزیں آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے اب ہم کیسے بچیں اس چیز سے. اگر ہمیں زندگی کا مقصد اپنا یاد رہے گا, اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں, خود جنت جانا چاہتے ہیں, فیملی ممبر گھر والوں کو جنت تک پہنچانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم اسے اہمیت دیں گے کیونکہ یہ ضروری ہے. اور اگر زندگی کی اہمیت نہیں ہے, اگر ہم سب اس بارے میں آگاہ نہیں رہیں گے, تو کل پچھتاوا ہوگا, کل افسوس ہوگا, کیونکہ زندگی انسان ایک بار جیے گا اور پھر قیامت کے دن بتائے گا میں نے زندگی یہ چیز میں گزارا, یہ چیز میں گزارا. میرے بھائیوں, سیلف کنٹرول ضروری ہے, اپنے اوپر کنٹرول ضروری ہے, اس کی اصلیت کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس چیز کے تعلق سے آگاہ ہو کر صحیح قدم لینا ضروری ہے. جو شیطان کے نقش قدم ہے اس سے بچنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا. اسی آیت سے ہم ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اس کے شیطان کے فریب کو, اس کی جالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کی جالوں سے بچ کر نیکی والی زندگی خود گزارے, نیک زندگی خود گزارے, بچوں کو بھی ہم وہی تعلیم دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, نیکی کے راستے میں آگے سے آگے رہنے کی توفیق عطا فرما. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفره إنه هو الغفور الرحيم